رسول پاک نے بندے کو قتل کروا دی. اگر یہ عہدہ اتنا اچھا ہوتا تو نبی کبھی قتل نہ کرا. یہ عہدہ کوئی اتنا خاص ہے نہیں. تو آپ کے اعتراض پہ جواب موجود ہے کہ جو بندہ دین میں ڈنڈی مارتا تھا، قرآن لکھنے میں گڑبڑ کرتا تھا، الفاظ کو آگے پیچھے کرتا تھا، تو اللہ کے نبی نے ایسے بندے کو جینے کا حق نہیں دیا. رحمت کائنات نے ایسے بندے کو اپنے زبان سے حکم فرما کے قتل کروا دیا. اگر امیر معاویہ گڑبڑ کرنے والا ہوتا تو آقا اسے بھی قتل کروا دیتے. قتل کروایا کیوں نہیں؟ تاکہ امت کے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ امیر معاویہ دین میں ڈنڈی مارنے والا نہیں، دشمن کے سر پہ ڈنڈا مارنے والا. رہا یہ معاملہ جی امیر معاویہ اس قابل تھا نہیں. نبی نے تو قاتل قرآن بنایا کہ امیر معاویہ کے والد گرامی جناب سیدنا ابو سفیان نے کہہ دیا تھا یا رسول اللہ مہربانی کیجئے. تو کمال نہیں تھا، بس باپ نے کہہ دیا نبی پارے گا. میں کو مولا خیریت ہے، لیٹ کیوں آئے؟ جواب ملتا ہے چونکہ استاد ہے نہیں قرآن پڑھانے والا، تو مجھے ڈبل ڈیوٹی دینی پڑی. میں نے کہا مہربانی کیجیے میرا ڈرائیور فارغ ہے، آپ اسے رکھیں. اگلے سال نتیجہ آیا، ساری کلاس فیل. دائیں بال والوں نے کہا مولوی صاحب خیریت ہے، پچھلے سال تو کلاس کا رزلٹ 100% تھا اور اب ایک بھی پاس نہیں. جواب ملتا ہے کہ استاد اور تھا، اب استاد اور ہے. بھئی استاد ہے کون جس کی موجودگی میں سارے فیل ہو گئے؟ جی شاہ صاحب کا ڈرائیور. رکھا کیوں؟ شاہ صاحب نے کہا. بھئی شاہ صاحب خود مدرس ہیں؟ جی نہیں ہے. تو آپ نے کیوں رکھا؟ جی ان کے کہنے پر. تو سارے کہیں گے کہ ان کا تعلق تو مدرسے سے تھا نہیں، ان کا تعلق تو کالج یونیورسٹی کے ساتھ تھا. تو یہ تو ذمہ داری آپ کی تھی کہ تدریس قرآن کے لیے بندہ رکھنا کیسا ہے؟ بندہ رکھنا چلے انہوں نے کسی بے روزگار پہ شفقت کی، انہوں نے سفارش کر دی. آپ کو تو پتا تھا کہ بندہ رکھنا ایسے تو سفارش کرنے والے پر اعتراض بھی ہوگا، نہ اہل بندے کو عہدے پر رکھنے والے پر اعتراض ہوگا. اگر امیر معاویہ اس کام کے اہل تھے نہیں تو بھائی باپ کی نظر میں تو برا بھی اچھا ہوتا ہے. تو اعتراض تو رسول خدا کی ذات پر ہوتا کہ آپ نے ایسے بندے کو قرآن کا قاطع بنایا تو اس عہدے کا اہل نہیں تھا. ہمارا تو ایمان عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی دین کی بات کسی نااہل کے حوالے کرتے تو نہیں اور کسی نااہل کو دین کا پاسبان بناتے تو نہیں. اب رہا یہ معاملہ جی امیر معاویہ قاطب ہیں. نبی کو قاطب کہا تو منشی تھے. کیا تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یار لوگوں کی اپنی کتاب، یار لوگوں کی اپنی کتاب. میزبان ہو، مہمان کو تقریر کی بڑی 10 منٹ ہوئے ہو اور میزبان بیچارہ موبائل سننا شروع کر دے تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں. یا تو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے یا گھر میں وہ ٹھنڈا کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اب یہاں پہ بے چینی کے ساتھ ہمارے بھائی بار بار فون چیک کریں تو مجھے تو یہی ہے کہ کہیں ایسا کوئی ٹھنڈے موسم میں بھابھی گرم ہو کے بیٹھی ہو کچھ اور معاملہ نہ ہو جائے. تو کوئی ایسا معاملہ ہے تو یا تو ویسے کر دیں کہ فی الحال مسجد میں چلے اللہ کرے ایسا ہی. کون سی بھائی؟ عبداللہ مامکانی کی، جسے رجال مامکانی بھی کہتے ہیں. صفحہ نمبر 222 اور کتاب ہے اس کی ہماری نہیں بلکہ ملنگوں کی. لکھا کیا کہ امیر معاویہ 3 سال تک اللہ کے نبی کے سامنے یوں بیٹھے کہ جبرائیل امین عرشوں سے جو لاتے تھے نبی کو سناتے تھے، نبی پڑھتے تھے، معاویہ سنتا تھا، سینے میں بساتا تھا، ہاتھوں سے لکھتا تھا، امت تک پہنچاتا تھا. اب وہ 3 سال تک جبرائیل لاتے کیا تھے؟ جی بھائی نبی سناتے کیا تھے، معاویہ لکھتے کیا تھے، امت تک پہنچاتے کیا تھے. ایک کتاب ہے انوار نعمانیہ نعمت اللہ جزائری کی. کس کی بھائی؟ نعمت اللہ. ایک کتاب ہے مانی الاخبار شیخ صدوق کی. ایک کتاب ہے تاریخ یعقوبی احمد بن یعقوب کی. ایک کتاب ہے رجب بن نہج البلاغہ مولا علی کے فروتات کی. کتابیں ساری یار لوگوں کی اور ہر کتاب میں لکھا کیا ہے کہ امیر معاویہ قاتل قرآن تھا.